ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹی وی .pk۔ اب ایسے ٹائم پر کہ جب پاکستان نیوزی لینڈ کا دورہ کر رہی ہے اور جو میچز ہیں 18 دسمبر سے شروع ہونے جا رہے ہیں، اور جب بابر اعظم ایک ایسی سٹیج پر موجود ہیں کہ جب پاکستانی ٹیم کو بابر اعظم کی صورت میں ایک بہت بڑا سرمایہ ملا ہے، ایک ایسا ٹیلنٹ جو کہ پاکستان کو اس سے قبل میرا نہیں خیال ایسا کوئی ٹیلنٹ ملا ہے، تو ایسے وقت میں ایک ایسے کردار کا سامنے آنا کہ جس نے بابر اعظم پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے۔ اب بوچھاڑ بھی ایسے الزامات بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو چھوٹے موٹے ہوں، الزامات بھی بہت سنگین قسم کے ہیں، جس میں بابر اعظم سے متعلق یہ کہا گیا کہ بابر اعظم سے ان کا ناصب جو ریلیشن تھا وہ 10 سال پر محیط تھا۔ اب 10 سال پر محیط ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ اس خاتون نے کی۔ پھر اس کے بعد جو دوسری بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ پھر شادی کا جو ہے وہ جھانسا دیا گیا مجھے، اور مجھے کہا گیا مجھے یہ کہ شادی کی جائے گی لیکن شادی نہیں کی گئی، اس جھانسے میں رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد پھر تیسرا ایک بڑا الزام یہ تھا کہ ابورشن کروایا گیا ان کا، اسقاط حمل جو ہے وہ کروایا گیا ان کا۔ اس میں نہ صرف بابر اعظم تھے بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے دوست بھی موجود تھے اور عثمان قادر کا نام بھی لیا گیا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ 10 سال بعد ایک ایسی کردار سامنے آئی کہ جس نے اس کو 10 سال بعد آخر کیوں یاد آیا کہ بابر اعظم کے خلاف وہ میڈیا کے سامنے آئے، پریس کلب میں بیٹھے اور وہاں پر آ کر میڈیا کے سامنے تمام تر جو الزامات ہیں، یہ تھوڑے بہت جو ثبوت تھے جو نہ ہونے کے برابر تھے، جن کو ثبوت کہا نہیں جا سکتا، وہ میڈیا کے سامنے لا کے دکھائے اور بابر اعظم پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ اب اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 2018 میں 2017 یا غالباً 2018 میں اسی لڑکی نے بابر اعظم کے خلاف تھانہ نصیر آباد میں ایک درخواست بھی سبمٹ کروائی تھی۔ 2018 کی بات ہے جی یہ، اور وہ درخواست اب سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی ہے اس وقت۔ اب اس درخواست کے مطابق جی اس نے بابر اعظم کے خلاف جو ہے وہ الزامات لگائے، درخواست جمع کروائی، اس میں پھر بابر اعظم کو بلایا گیا وہاں پر، اور دونوں فریقین وہاں پر اس تھانے میں موجود تھے، اور اس درخواست کے مطابق دونوں فریقین میں صلح ہو گئی تھی جی۔ اور اس درخواست میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ بابر اعظم اور اس کے ساتھ جو دوسری فریق ہے وہ وہاں پر موجود ہیں، اور فریقین کی بالمشافہ گفتگو بھی کروائی گئی ہے، اور فریقین نے باہمی دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ صلح کر لی ہے، اور باہمی رضامندی کے ساتھ صلح کر لی ہے، اور درخواست جو ہے وہیں پر ختم ہو جاتی ہے جب صلح ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد 2 سال بعد پھر دوبارہ خاتون کو نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ خاتون دوبارہ اٹھتی ہے، آن بیٹھتی ہے، اور اس کے بعد الزامات سے دوبارہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں، سوچنے والی بات ہے۔ بالکل جی اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے، لیکن میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک معاملہ پیسوں کا تو ہو سکتا ہے، لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کو جب بھی کوئی ایسا ایکسٹراڈنری ٹیلنٹ ملا ہے اس کو خراب کرنے کی یا اس کو ٹیم سے باہر نکلوانے کی ہمیشہ سے سازشیں کی گئی ہیں۔ جس طریقے سے سعید اجمل کے ساتھ ہوا، محمد حفیظ کے ساتھ ہوا، ہم نے دیکھا جس طریقے سے ان کے بولنگ ایکشن خراب کیے گئے، اسی طریقے سے اب بابر اعظم کے خلاف کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ جس سے بابر اعظم کا کیریئر ختم ہو سکے۔ سعید اجمل کا ایکشن خراب کیا گیا تو سعید اجمل کرکٹ سے باہر ہو گئے، اور سعید اجمل وہ سعید اجمل نہ رہے۔ محمد حفیظ اس طریقے سے جب پرفارم کر رہے تھے بالنگ میں، اس کے بعد ان کے بالنگ ایکشن پر اعتراض کیا گیا تو اس کے بعد وہ حفیظ نظر نہیں آئے جو اس سے پہلے نظر آتے تھے۔ تو اب بابر اعظم کے خلاف کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، بیٹنگ میں ٹیکنیکلی آپ اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ چیز ایک سامنے ضرور آئی ہے کہ بابر اعظم جو ہے اس پر ایسے الزامات لگائے گئے کہ بابر اعظم کا کیریئر جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے اور پاکستانی کرکٹ ٹیم سے اس کو جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ لیکن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم سے باہر نہیں جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ بابر اعظم اس چیز کو پروو بھی کریں گے۔ اور اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں ضرور ہوتی ہیں، اور آپ 10 سال کا رشتہ لے کر چلیں، 10 سال کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو، ویسے تو آپ 1 یا 2 مہینوں میں آپ ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں کہ شادی ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ رشتہ کس قسم کا ہوگا۔ اگر اس کے باوجود آپ لے کے چل رہی ہیں رشتہ تو یہ آپ کی بھی رضامندی تھی اور اس کی بھی رضامندی تھی، تو جو کچھ بھی ہوا وہ دونوں کی رضامندی سے ہوا۔ اب رضامندی کے بغیر اب آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اور بابر اعظم کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کر رہی ہیں، الزامات لگا رہی ہیں، تو یہ جی قابل مذمت ہے۔ بلکہ اس خاتون کے خلاف بھی جو ہے وہ اب کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بابر اعظم تو ہیں ہی، وہ تو موجود ہوں گے جب پاکستان میں آئیں گے، لیکن اس معاملے کو جتنا بھی اٹھایا جائے گا
تو اس میں نہ صرف اس خاتون کا کردار ہی خراب ہوگا، لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی سازش ہے تو اس سے سختی سے نپٹا جائے اس عورت کے خلاف. اور اس عورت کے ساتھ سننے میں یہ بھی آیا کہ اس عورت کے ساتھ کافی لوگ بھی موجود ہیں اور ان کا جو ہے یہ وہ چاہتے ہیں کہ فائنانشلی جو ہے ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے، اور فائنانس جو ہے صرف ان سے ان کا لینا دینا ہے، پیسے دے کے بس وہ جان چھڑوانا چاہتے ہیں. لیکن اگر یہ سازش ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ وراٹ کوہلی سے بھی پوچھا گیا اس معاملے کے اوپر، تو وراٹ کوہلی نے بابر اعظم کو سپورٹ کیا، دھونی نے بھی سپورٹ کیا. تو یہ ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی روایت ہے ایسے ٹائم میں. اور ایسی جتنی بھی بڑی بڑی کرکٹ سٹارز ہیں، بڑے بڑے کرکٹ سٹارز ہیں، ان جب بھی وہ پیک ان پر آتی ہے تو ان کے خلاف کوئی نہ کوئی سازشیں ضرور ہوتی ہیں. اس طریقے سے بابر اعظم کے خلاف ہوئی ہیں اور بڑے بڑے سٹارز تھے ان کے خلاف بھی سازشیں ہوئیں. لیکن ہمیں ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے، ہم نے اپنا کردار ضرور ادا کرنا ہے. تو ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جی، اور ہمیں امید ہے کہ یہ معاملہ بھی غلط ثابت ہوگا. اور لیکن ایسے معاملات سے بچنے کے لیے ایسے جو کردار سامنے آتے ہیں فیک قسم کے، ان کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں FaceTV.pk.